جب جب انسان نے خدا بننے کی کوشش کی تو اللہ نے اس کا حشر برے سے بھی برا کیا۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے ہی شخص کے بارے میں بتائیں گے جس کا نام ہے شداد، ایک ایسا بادشاہ جسے اپنی طاقت پر اتنا گھمنڈ ہو گیا کہ اس نے اللہ کی جنت کو جھٹلا دیا اور اعلان کر دیا کہ اگر جنت سچ میں ہوتی تو میں زمین پر اس سے بہتر جنت بنا کر دکھاؤں گا۔ اس نے سونے کے محل بنوائے، چاندی کے دروازے لگوائے، ہیرے جواہرات سے راستے سجوائے۔ دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے ایک بار ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں جس سے ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی انفارمیشن آپ تک پہنچ سکے۔ شداد وہ انسان تھا جسے اللہ نے طاقت دی تھی، سلطنت دی تھی، فوج دی تھی، یہاں تک کہ دنیا کی ہر نعمت سے نواز دیا تھا، لیکن اس کے دل میں شکر نہیں بلکہ گھمنڈ بھر دیا گیا۔ اس نے لوگوں سے کہنا شروع کیا کہ اگر اللہ جنت دیتا ہے تو میں بھی جنت دے سکتا ہوں، اگر اللہ انعام دیتا ہے تو میں اس سے بہتر انعام بنا سکتا ہوں۔ اس نے اعلان کیا کہ میں زمین پر ایسی جنت بناؤں گا جسے دیکھ کر لوگ آسمان کی جنت کو بھول جائیں گے۔ پھر اس نے حکم دیا کہ پہاڑوں سے سونا نکالا جائے، سمندروں سے موتی نکالے جائے، جنگل کاٹ دیے جائے اور انسانوں کو مشین بنا دیا جائے، بچے بوڑھے جوان سب کو کام پر جھونک دیا جائے، جو تھکتا تھا وہ کچلا جاتا تھا۔ اس کے دل میں رحم کا ایک تنکا باقی نہیں تھا۔ وہ مال کی چمک میں اس قدر اندھا ہو گیا تھا کہ وہ انسان کو انسان نہیں سمجھ رہا، لیکن ظلم، یہ وہی انسان تھا جس نے اپنی جنت بنوائی مگر اسے ایک آنکھ دیکھ بھی نہیں پایا۔ دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے ایک بار ویڈیو پر لائک ضرور کر دیں۔ شداد اتنا بے رحم ہو چکا تھا کہ اگر کوئی انسان تھک جاتا تو اسے کچلوا کر مار دیتا اور جو مرتا تھا اسے راستے میں پھینک دیا جاتا تھا۔ سال گزرتے گئے، نسلیں بدلتی گئی، لیکن جنت بنتی رہی۔ دیواریں سونے کی تھی، زمین چاندی کی تھی، راستوں پر ہیرے بچھے تھے، پیڑوں سے خوشبو ٹپکتی تھی، نہروں میں دودھ اور شہد بہتا تھا، پر اس جنت کی نیو میں آنسو تھے، لوگوں کی چیخیں تھیں، آہیں تھیں اور ہر آہ آسمان تک جا رہی تھی۔ شداد روز اپنی بنائی جنت کو دور سے دیکھتا اور ہنستا کہ اب کون سا خدا ہے جو مجھے روک سکتا ہے اور جو مجھ سے بڑا ہے۔ اس نے کہا کہ جب میں اس جنت میں قدم رکھوں گا تو دنیا جان لے گی کہ طاقت کیا ہوتی ہے۔ اور پھر وہ دن بھی آ ہی گیا جب شداد تاج پہن کر گھمنڈ سے بری چال کے ساتھ اپنی پوری فوج اور درباریوں کو لے کر جنت کے دروازے تک پہنچا۔ ڈھول بجے، اعلان ہوا، لوگ سہمے ہوئے تھے، آسمان خاموش تھا اور ہوا رکی ہوئی تھی جیسے وقت سانس روکے کھڑا ہو۔ شداد نے پیر آگے بڑھایا ہی تھا کہ ایک ہی لمحے میں اللہ کا حکم آیا، نہ بجلی گری نہ تلوار چلی، صرف ایک آواز آئی اور اسی پل شداد کی روح نکال لی گئی۔ اس کی فوج مٹی بن گئی، تاج گر پڑا، گھمنڈ چکنا چور ہو گیا۔ وہ جنت وہیں کھڑی رہ گئی، لیکن اس کے داخل ہونے والا کوئی نہیں بچا۔ لوگ صدیوں بعد آئے، انہوں نے محل دیکھے، راستے دیکھے، لیکن سمجھ گئے کہ یہ جنت نہیں بلکہ انسان کے گھمنڈ کی قبر ہے، کیونکہ جو جنت اللہ کے بنا بنائی جائے وہ دکھنے میں جنت ہوتی ہے لیکن انجام میں جہنم ہوتی ہے۔ اور شداد کی کہانی آج بھی زندہ ہے تاکہ ہر اکڑنے والا انسان سمجھ لے کہ جو خدا بننے چلے گا وہ جنت کے دروازے تک پہنچ کر بھی مٹا دیا جائے گا۔ پھر سمے بیتتا چلا گیا اور شداد کے مرنے کے بعد اس کی بنائی ہوئی جنت ویران پڑی رہی۔ سونے کے محل دھوپ میں چمکتے رہے لیکن ان میں ہنسی نہیں تھی، دودھ اور شہد کی نہریں بہتی رہی لیکن پیاس بجھانے والا کوئی نہیں تھا، خوشبودار ہوائیں چلتی رہی لیکن انہیں محسوس کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ صدیاں گزر گئی اور پھر شداد کی اگلی نسل وہاں پہنچی۔ انہوں نے اپنے باپ دادا کی بنائی ہوئی جنت دیکھی اور کہا کہ اگر شداد ناکام ہوا تو ہم کامیاب ہوں گے۔ غلطی جنت بنانے میں نہیں تھی، غلطی وقت پر داخل نہ ہونے میں تھی۔ انہوں نے پھر سے اسی جنت کو اور بڑا کیا اور اونچے محل بنوائے اور گہری نہریں کھدوائی اور زیادہ سونا، زیادہ ہیرے اور زیادہ عیش جوڑ دیا
انہوں نے کہا اب یہ جنت صرف طاقت کی نہیں بلکہ عقل کی بھی مثال ہوگی، لیکن وہی غلطی دہرائی گئی، پھر وہی مزدور پسے اور پھر وہی آہیں نکلی، پھر وہی دعائیں آسمان تک پہنچی اور جنت اور چمکدار ہوتی گئی، لیکن دل اور زیادہ کالے ہوتے گئے۔ اگلی نسل نے سوچا کہ شاید اللہ پہلے ناراض تھا، اب مان گیا ہے۔ انہوں نے دروازے کھولے، جشن منایا اور جنت میں گھسنے لگے، لیکن جنت کے اندر قدم رکھتے ہی ہر چیز بدلی، دودھ کی نہریں سوکھنے لگی، خوشبو بدبو میں بدل گئی، سونے کی دیواریں ٹھنڈی پڑ گئی، محل قبر جیسے لگنے لگے، اور اچانک وہی احساس ہوا کہ یہ جگہ سکون نہیں دے رہی بلکہ ڈر پیدا کر رہی ہے۔ لوگ بھاگنا چاہتے تھے لیکن راستے ختم ہو چکے تھے، کیونکہ اللہ نے دکھا دیا کہ جو جنت اس کے حکم کے بنا بنائی جائے وہ اندر سے خالی ہوتی ہے، اور دھیرے دھیرے وہ جنت خنڈر بن گئی۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔